واقعہ پیش آیا ہے, اس کے پیچھے وہ پہلا مقصد کیا تھا جب یہ چیزیں یہاں تک پہنچی ہیں؟ یہ ریاض صاحب کے بچے ہیں, 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے ان کی. یہ 2 بھائی اور یہ پوری فیملی بڑی انوسنٹ سی ہے, بڑے معصوم بچے ہیں. یہ صدر میں کسی جگہ ایک موبائل شاپ میں یہ کام کرتے تھے. جاب سے یہ واپس آ رہے تھے, ڈیوٹی آورز جو ان کے تھے لیٹ آورز تھے, 9 ساڑھے 9 10 بجے کا ٹائم ہوگا. یہ بچے واپس آ رہے تھے, چونکہ آپ کو تو پتہ ہے ٹریفک کا, کراچی کی ٹریفک تو بہت زیادہ ایسی ہے کہ اس میں گاڑی چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بچے کھڑے تھے چوراہے پہ کہ سڈنلی ایک موٹر سائیکل پہ 2 بچے سوار سادہ کپڑوں میں, انہوں نے آ کے اس کی CCTV فوٹیج بھی ہے, وہ آ کے انہوں نے ان کو ہٹ کیا. ٹھیک ہے, ان کو ہٹ کیا تو یہ 2 بھائی ساتھ تھے موٹر سائیکل پہ. اس پہ آپس میں جو نارملی ہو جاتا ہے ہاں تو میں ہو گئی. اس تو میں چونکہ وہ پولیس والے تھے اور بتایا یہ جا رہا ہے جو ٹکرائے وہ پولیس والے تھے. جی ہاں, جو سادہ کپڑوں میں تھے اور جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ نشے کی حالت میں تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس چیز کو بہت ہی لمبا کر دیا اور ایک اس چوراہے پہ ان بچوں کو پیٹنا شروع کر دیا. کچھ اور دوست بھی ان کے آگے, کیونکہ ان کے پیچھے ایک اور موٹر سائیکل پہ 3 اور بھی تھے. ٹھیک ہے, تو سب آ کے ان 2 کو ان کے ساتھ ایک دوست وقاص کا دوست آ رہا تھا پیچھے دوسری موٹر سائیکل, وہ بھی رک گیا بچانے کے لیے, بچاؤ کرنے کے لیے. ان سب کو انہوں نے پیٹا. سب کو مارنا شروع کر دیا. سب کو پیٹا, وہاں پہ بری طرح مارا. یہاں تک کہ کسی کے گال کو چوٹ آئی, خون بہ رہا ہے, اور بری طرح مارا. نشے کی حالت میں تھے. اور اس کے بعد انہوں نے موبائل کال کی, وہیں سے موبائل کال کی, اور ان کو زبردستی اٹھا کے بمائے ان کا موٹر سائیکل ان کو تھانے لے گئے. اچھا جی ہاں, تھانے لے گئے. وہاں پہ یہ جمعے کی رات ہے. ہاں, یہ تھرسڈے کی رات ہے. یہ 7 اور 8 کی درمیانی شب آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. تو اس پہ ان کو تھانے لے گئے, چونکہ وہ تو پولیس گردی اور وہ جو انتقام اور وہ ایک نشہ اور ایک غصہ, وہ سارا سب یس پاور. تو اس پہ انہوں نے وہ جو تھانے تک لا رہے تھے, بچے بتا رہے ہیں چھوٹے کہ مار کے ان کو لائے ہیں تھانے, مار کے گھسیٹ کے بے دردی کے ساتھ. یس, 2 بھائی اور ان کے ساتھ ایک دوسرا تھا جو بچانے آیا تھا, اس کو ہی پیٹ دیا انہوں نے. تھانے میں بند کر دیا ان کو, حوالات میں بند کر دیا. میں خود وکیل ہوں, ایک طریقہ ہے, ایک پروسیجر ہے, وہ یہ ہے کہ بھئی FIR کٹ جاتی ہے. تو FIR کے بعد پولیس کی جو پہلی کارروائی ہے وہ 24 آورز میں اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے ریمانڈ لینا پڑتا ہے. لیکن ریمانڈ کا یہ قطعاً مقصد یہ نہیں کہ آپ کو مارنا ہے. یہ مارنے والی کہانیاں تو پتہ نہیں کہاں سے ہماری پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں آ گئی. تو FIR کاٹنے کے بعد پھر ان کے صاحب آتے ہیں, جو SHO صاحب ہیں, پرویز سولنگی صاحب ہیں, ان کے کوئی SHO ہیں, وہ آتے ہیں وہاں پہ جہاں بچے لاک اپ میں بند ہیں. وہاں پہ دیگر افراد جو اس کے ساتھ جو سٹاف ممبرز ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان کی خوب خاطر مدارت کریں, ان کو آج رات ہم بتائیں گے اور عدالت ہم یہیں لگائیں گے. یہ ان کے اسپیسیفک ورڈ ہیں کہ ہم ادھر عدالت لگائیں گے. تو یہ نہیں مطلب اس قدر دہشت گردی پولیس کی وردی میں. اور وہ جو بوتلیں پکڑی گئیں. وقاص کے چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے؟ وقاص کے چھوٹے بھائی کا سروش نام ہے, ہم سروش کہتے ہیں, احتشام اس کا نام. احتشام, ٹھیک ہے. احتشام اور وقاص اب اور اس کا دوست ایک ہی لاک اپ میں ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ بھائی وہ مناظر دیکھ رہا ہے سارے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے نمبر پہ آئے اور ان کو کہا کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ ہم یہاں پہ آپ کی عدالت لگائیں گے اور آپ کی ہم نے صحیح دھلائی کرنی ہے باقاعدہ, کہ آپ لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ پولیس کے ساتھ ٹکرانے کا کیا وہ ہوتا ہے. یعنی بات کو ذرا آپ اندازہ کریں, وہ بات تھی, وہ اتنی سی بات تھی, ٹکرائے روڈ پہ, تو میں ہوئی. اکثر گاڑی ابھی آتے ہوئے گاڑی ہماری گاڑی سے گاڑی ٹکر آ گئی, آپ نے سوری کہہ دیا, ایکسکیوز کر لیا, کوئی بات نہیں. لیکن ان کے یونیفارم کا نشے کا کیا کیا جائے. ان کو تو نشہ تھا, ان کے تو ذہن میں خماس بھرا ہوا تھا. انہوں نے تو انتقام لینا تھا, پتہ نہیں کس چیز کا انتقام لینا تھا, کون سی اسی جائیداد یا اس قسم کی عزت کے معاملات تھے ان کے, کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ یہ ظلم کیا. اچھا پھر کیا ہوا؟ اچھا اس دوران یہ بچوں نے چونکہ وہاں سے کوشش کی تھی والد صاحب سے کانٹیکٹ کرنے کی, اچھا تو وہ آ گئے. اچھا فون کیا تھا؟ یس, وہ آ گئے. اور مزے کی بات یہ کہ ان کے والد صاحب آلریڈی پولیس میں رہ چکے ہیں, ملازمت کر چکے ہیں, ریاض صاحب جن کے بچے ہیں. تو وہ شخص جب آیا تھانے میں تو انہوں نے ایک کی داڑھی پکڑی, پاؤں گرے کہ آپ مہربانی کریں, بے گناہ بچوں کو معمولی سی بات پہ میں آپ کے ساتھ, آپ کا کوئی توان بھی ہوا تو میں اس کے لیے تیار ہوں, پے کر دوں گا. اب پولیس کی بقول یس,
FIR کاٹی گئی, اسامہ مستغیث بنایا گیا جو موقع پہ ان بچوں کے ساتھ الجھے ہوئے تھا, اس کو وہ بھی پولیس والا کا بتایا جا رہا ہے کہ پولیس SHO کا بیٹا ہے یا جو بھی. آصف کون ہے؟ منشی ایک منشی ہے, آصف نام ہے, جو ان کو لا رہا تھا, لے جا رہا تھا اس, اور یہ شاید اور مختلف کوئی بیسیکلی کوئی 9 افراد ہیں. اچھا, اتنی بڑی بات نہیں تھی تو اس وقت چھوڑا کیوں نہیں؟ مطلب یہ بات نہیں ہوئی کہ ان بچوں کو چھوڑ دیا جائے, لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے؟ یہی بات بتا رہا ہوں نا جی, کہ اتنا بڑا واقعہ تو نہیں تھا نا, لیکن واقعہ کیا تھا کہ ان کی انسلٹ ہوئی ہے نا, پولیس کی انسلٹ ہوئی تھی نا. اور اگر وہ پولیس کی انسلٹ وردی میں ہوئی ہوتی تو بات سمجھ میں آ رہی تھی. سول میں, سول ڈریس میں کس کو کیا پتہ چلتا ہے اور کیا انسلٹ ہوئی تھی؟ انسلٹ تو نہیں ہوئی تھی, باتیں ہوئی تھی, تو میں ہوئی تھی, جو موقع پہ نارملی ہو جاتا ہے. اتنی سی بات کو انہوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب یہ والد صاحب کو انہوں نے رخصت کیسے کیا کہ FIR کاٹ دی اسامہ مستغیث بنا کے, اسامہ کے اس پہ, اور FIR میں کوئی 10 دفعات لگائے کہ یہ ڈکیتی کر رہے تھے, اور یہ اس میں انا کا بھی مینشن کیا کہ انہوں نے ہماری انسلٹ کی ہے, مختلف سیکشن آف لا لگائے. تو یہ سارے دفعات لگانے کے بعد والد صاحب کو کہا کہ اب چونکہ ہم اس کو یہ سیکشن 379 جو ہے یہ بیلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی جو سیکشن آف لا لگائے تھے وہ بیلیبل تھے, تو اس لیے ہم ابھی ان کو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ عدالت سے بالکل ریلیکس کر کے ان کے والد کو تسلی دے کے بھیجا, ہماری فیملی کا ہے, پولیس کی فیملی کا, آپ بے فکر ہو جائیں, آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے. والد صاحب نکل آئے. اس کے بعد SHO صاحب گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب ان کی دھلائی کرنی ہے نمبر پہ. تو سب سے پہلے انہوں نے وقاص صاحب کو بلایا. اچھا, وقاص کو بلایا. اور یقین کریں کہ یہ اتنا انوسنٹ, بلکہ تینوں بھائی جو ہے نا, آپ اگر ان سے ملیں تو یہ بہت انوسنٹ اور سیدھے سادے سے نوجوان اور مزدوری کرنے والے. وقاص کو الگ بلایا اور احتشام دو کو وہیں پہ چھوڑا اور وقاص کو باہر نکال لیا. ٹھیک ہے. نکالنے کے بعد وقاص کو انہوں نے وہ بے دردی سے مارا کہ اس کو چھتر مار کے. اچھا, نکالتے وقت کیا کیا انہوں نے, اس کے آنکھوں پہ پٹی لگائی اور منہ پہ کالا کپڑا لگا, جیسے کوئی بہت بڑا دہشت گرد انہوں نے پکڑا تھا. وہ پکڑ کے اس کو لے گئے اور وہاں پہ اس کی خوب مارا بری طرح. جیسے اس میں اس کا ہارٹ ریپچر ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, یا جو بھی. ابھی ریزلٹ آنا باقی ہے کیونکہ میڈیکل رپورٹ ابھی. جب اس کو تشدد کیا تھا تو اسی وقت وہ مر گیا تھا, تو اس کے بھائیوں کو سب کو پتہ چل گیا تھا وہیں پہ؟ نہیں پتہ چلا بھائیوں کو. اچھا, چھپا لیا. وہی بتا رہا ہوں نا کہ جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے ہاسپٹل لے گیا, اس کو ہاسپٹل لے گیا, اور ان کا اچانک سب کا رویہ بدل گیا, سافٹ ہو گیا. آ گئے جی, نہیں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے, آپ ہمارے پولیس والے کے بچے ہو, آپ بے فکر ہو جائیں, آپ کے خلاف FIR بھی ہم ختم کر دیں گے, آپ کچھ بھی نہیں. اس طریقے ان کا بیہیویئر ہو گیا. اور اس میں جو چھوٹا بیٹا تھا احتشام, اس کو چوٹ آئی تھی, گال اس کا کٹا ہوا تھا, تو اس کو بھی کہتے کہ آپ پہلے آئے, آپ کو ہم ہاسپٹل لے جائیں. اس کی مرم پٹی کے لیے ہاسپٹل لے گئے. اس دوران وہ وقاص کو سول ہاسپٹل لے جا چکے تھے. وہاں ہاسپٹل رپورٹ میں مینشن ہے کہ ڈیڈ باڈی لائے تھے یہ لوگ. اچھا, جی ہاں, یعنی ایکسپائر ہو چکا تھا نا, رستے میں ایکسپائر ہو گیا تھا, گھر میں, اس میں سوری تھانے میں ایکسپائر ہو چکا تھا. ڈیڈ باڈی لے کے گئے تھے, جو خوفزدہ ہو گئے نا کہ کیا ہو گیا, کیونکہ اس میں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ 9 کے 9 جو تھے قاتل تھے. اس میں تو چند ایک نے جو تھے وہ انتقام کے اس موڈ میں تھے, اور جو انتقام انہوں نے لینا تھا, جو ان کی عزت برباد ہوئی تھی. پتہ کب چلتا ہے بھائی کو؟ پتہ تقریباً والد صاحب جب گھر آتے ہیں 3-3:30 بجے کا ٹائم ہے نیکسٹ ڈے, اور تقریباً 4 بجے کے لگ بھگ ان کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی آپ ذرا آ جائیں, وقاص کی طبیعت خراب ہے. اچھا, یس, اسپتال بلاتے ہیں. وہاں پہ ہاسپٹل جب جاتے ہیں تو والد صاحب ٹوٹ جاتے ہیں جب اپنے بیٹے کی لاش دیکھتے ہیں. تو اس وقت اچھا, ان کے والد صاحب, وقاص کے والد صاحب جب ہاسپٹل آئے اور جب انہوں نے اپنے بیٹے کی لاش دیکھی تو اندر سے ٹوٹ گئے وہ. اور انہوں نے وہاں موجود جو سٹاف تھا اس سے کہا, پولیس کا جو سٹاف تھا, کہ بس اب مجھے یہ بیٹا نہیں چاہیے, یہ لے لیں آپ, یہ واپس لے. میں نے کتنی ریکویسٹیں کی, آپ نے نہیں چھوڑا. اور وہ باپ لاش چھوڑ کے آ گئے واپس. اس کی جو مسز ہے ڈیلی وہ چیخ کے روتی ہے. میں اس کو دلاسے دیتا ہوں. اس کے جسم پہ کہاں کا نشان تھے؟ باڈی میں اس کی پیٹھ پہ نشان تھے, اور وہ بالکل کلیئر نشان ہے کہ وہ اس کو مارا گیا ہے.
اور اس کی پیٹھ پہ تھے اور اس کے تھائس پہ تھے اور اس کی ٹانگوں پہ تھے پنیوں پہ تھے اور گردن پہ اس کے نشان تھے. اچھا ایسا لگتا ہے کہ اس کی گردن پہ کچھ چیز ڈال کے ایسے جیسے پٹا وٹا کھینچا ہو. سننے میں آیا کہ جی وقاص کا جو انتقال ہے وہ ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ ہاں پہلے تو یہ اتنا بڑا بکواس ہے, جھوٹ ہے کہ اس کو کوئی کسی قسم کا دل کا کوئی عارضہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو اس قسم کا کوئی سمٹمز ہوا ہے ہارٹ اٹیک تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کچھ کیا ہے نا, انہوں نے ٹارچر کیا ہے نا, ورنہ تو وہ ینگ لڑکا تھا, اس کو دل کا کوئی عارضہ نہیں تھا, وہ کوئی اس قسم کی کوئی بیماری میں نہیں تھا, تو انہوں نے کچھ کیا ہے نا اس کے ساتھ. ایسے تو آپ کا کہنا ہے کہ پریشر میں آ کے اس کو مارا گیا, ڈرایا گیا, جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اب میری ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ ونس اینڈ فار کی جو کارروائی ہوتی ہے, پولیس کرتی ہے انکوائری, اس کو جلد از جلد عوام کے سامنے لایا جائے. چلیں جی, بہت